جب بیوی انا کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے تو وہ اپنے نرم مزاج کو کھو بیٹھتی ہے۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، جھکنا پڑتا ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کے سامنے جھک جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بیوی اگر شوہر کی سختی کو پی لے تو وہ کمزور نہیں ہوتی بلکہ طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ محبت اور انا، دیکھیں یہ دو ایسے دریا ہیں جو کبھی ایک ساتھ نہیں بہتے۔ جہاں محبت ہو وہاں انا کو دفن ہونا پڑتا ہے، اور جہاں انا ہو وہاں محبت سانس نہیں لے سکتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے دور میں میاں بیوی کا رشتہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان الجھ چکا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ دو ایسے جذبے جو ایک چھت کے نیچے اکٹھے تو ہو سکتے ہیں مگر زندہ صرف ایک ہی رہتا ہے۔ آج ہم اس نازک لکیر پر بات کریں گے جہاں میاں بیوی کا رشتہ یا تو سنورتا ہے یا بکھر جاتا ہے۔ جی ہاں، محبت اور انا۔ دیکھیں یہ دو ایسے دریا ہیں جو کبھی ایک ساتھ نہیں بہتے۔ جہاں محبت ہو وہاں انا کو دفن ہونا پڑتا ہے، اور جہاں انا ہو وہاں محبت سانس نہیں لے سکتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے دور میں میاں بیوی کا رشتہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان الجھ چکا ہے۔ شوہر کہتا ہے میں مرد ہوں، میری بات آخری ہے۔ بیوی کہتی ہے میں بھی کوئی کم نہیں، میں کیوں جھکوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محبت دم توڑتی ہے اور انا اپنی فتح کا جشن مناتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی کتاب میں ایک لباس سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ دیکھیں لباس بدن کو ڈھانپتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی زینت بنتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے، نہ کہ اسے رسوا کرتا ہے۔ لیکن آج یہ لباس چاک ہو چکا ہے، انا کی کینچی نے اسے جگہ جگہ سے کاٹ دیا ہے۔ شوہر اگر بیوی سے نرمی سے بات کرے تو لوگ اسے رن مرید کہہ کر تانا دیتے ہیں۔ بیوی اگر شوہر کی بات مان لے تو لوگ کہتے ہیں خودداری کھو بیٹھی۔ حالانکہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر ہے وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سے بہتر ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ اصول دیا گیا مگر ہم نے نظر انداز کر کے معاشرے میں آندھی چلا دی۔ آج بیوی اپنے شوہر کی غلطی پر اسے معاف کرنے کی بجائے رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دیتی ہے۔ شوہر بیوی کی زبان پر برہمی دکھا کر طلاق کی بات چھیڑ دیتا ہے، یعنی ایک انا کا قیدی دوسرا محبت کا بھوکا، مگر راستہ دونوں نے جدا کر لیا۔ یہ رشتہ تو تھا ہی اس لیے کہ ایک دوسرے کی کمی کو پورا کیا جائے، مگر ہم نے اسے مقابلے کا میدان بنا لیا۔ جب بیوی انا کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے تو وہ اپنے نرم مزاج کو کھو بیٹھتی ہے۔ دیکھیں محبت میں انا نہیں ہوتی، جھکنا پڑتا ہے، اور یہی جھکاؤ اصل جیت ہے۔ یاد رکھیے محبت کبھی جیتنے سے نہیں ہارنے سے قائم رہتی ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کے سامنے جھک جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بیوی اگر شوہر کی سختی کو پی لے تو وہ کمزور نہیں ہوتی بلکہ طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے پہل کی وہ ہار گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس نے پہل کی اس نے رشتہ بچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلح بہتر ہے، مگر ہمارے گھروں میں صلح سے زیادہ انا کی آگ بھڑکتی ہے۔ شوہر اپنے غصے کو مردانگی سمجھتا ہے اور بیوی اپنی ضد کو خودداری کا نام دیتی ہے۔ نتیجہ بچوں کی معصوم آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت رشتہ خاک ہو جاتا ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے مگر ہم نے رشتوں میں بھی کاروبار ڈال دیا۔ میں اتنا کروں گا جتنا وہ کرے گی، یہ محبت نہیں سودا ہے۔ محبت وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کی، جن کے مال کو بھی اپنایا اور ان کی بات کو بھی سنا اور جن کا احترام بھی کم نہ ہونے دیا۔ محبت وہ ہے جو مولا علی نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کی، جب وہ تھک جاتی تو خود پانی بھرتے، خود چکی پیستے۔ یہ وہ رشتے تھے جن میں انا کا کوئی گزر نہ تھا۔ دیکھیں محبت صرف احساس سے زندہ رہتی ہے، دلیل سے نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دلیل ڈھونڈتے ہیں، جذبہ نہیں۔ شوہر کہتا ہے میں ہی کماتا ہوں تو میرا کہنا ماننا فرض ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے بھی اپنے خواب قربان کیے تو صرف تم ہی حاکم کیوں بنو۔ حالانکہ قرآن دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ بیان کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، اور فرمایا نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں نگہبان بننے کا مطلب حکم چلانا نہیں ہے بلکہ محافظت، کفالت اور شفقت ہے، اور اسی طرح فرما برداری کا مطلب غلامی نہیں بلکہ محبت، احترام اور وفاداری ہے۔ جب شوہر بیوی کے آنسو کو اپنی شکست سمجھے گا اور بیوی شوہر کی خاموشی کو اس کی بزدلی کہے گی، تب رشتہ ٹوٹے گا، دلوں میں دوریاں بڑھیں گی۔ حالانکہ نرمی، معافی اور برداشت وہ پل ہیں جن سے رشتہ بچایا جا سکتا ہے۔ انا کہتی ہے تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، محبت کہتی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ، میں بھول جاؤں گا۔ دیکھیں انا حساب لیتی ہے، محبت درگزر کرتی ہے۔ انا تعلق توڑتی ہے جبکہ محبت پل بناتی ہے۔ شوہر اگر بیوی کی خطا پر اسے تھپڑ مار دے تو وہ مرد نہیں، وہ انا کا غلام ہے۔ بیوی اگر شوہر کی کمزوری پر تانا دے تو وہ محبوبہ نہیں بلکہ انا کی پرستار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں محبت باقی نہیں رہی، صرف برداشت کا کھیل چل رہا ہے۔ ہر کوئی اپنا حق مانگتا ہے، کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھیں شوہر بیوی کا رفیق بھی ہے اور محافظ بھی ہے، اسی طرح بیوی شوہر کے لیے سکون بھی ہے، دل کا قرار بھی ہے۔
मगर जब दोनों अपने अपने खौल में बंद हो जाएं तो रिश्ता सांस लेना बंद कर देता है। देखिए, अना वो जहर है जो अल्फाज के ज़रिए दिलों में उतरता है, मोहब्बत वो शिफा है जो खामोशियों में भी दिलों को जोड़ देती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने रिश्तों को अना से आज़ाद करें। मोहब्बत में पहल करने वाला कमज़ोर नहीं बल्कि असल फातेह होता है। अगर शोहर थक कर भी बीवी के लिए मुस्कुरा दे तो वो मोहब्बत का बादशाह है। अगर बीवी रूठ कर भी शोहर की खिदमत करे तो वो मोहब्बत की मलिका है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि गलती को तस्लीम कर लो, बल्कि ये है कि रिश्ता गलती से बड़ा हो। और अना का मतलब ये नहीं कि हक पर हो, बल्कि ये है कि सिर्फ अपनी बात को हक जानो। यही वो फ़र्क है जिसे समझने की आज अशद ज़रूरत है। शोहर हो या बीवी, अगर तुम्हें अपने रिश्ते को बचाना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को वो मोहब्बत भरा माहौल मिले जिसका वो हक रखते हैं, तो तुम्हें अपनी अना को दफन करना होगा और मोहब्बत को बोलने देना होगा। माफ़ी को, बर्दाश्त को, नरम लहजों को और खलूस को जगह देनी होगी। याद रखिए, मोहब्बत कभी भी कमज़ोरी नहीं होती। मोहब्बत वो ताकत है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती है, मुर्दा दिलों में ज़िंदगी डालती है, उजड़े घरों को जन्नत बनाती है। मगर शर्त यह है कि तुम अपने अंदर के फ़िरौन को मार दो, इस अना को जो तुम्हें झुकने नहीं देती। और आखिर में एक बात जो हर शोहर और हर बीवी को अपने दिल पर लिख लेनी चाहिए। देखें, रिश्ते दलील से नहीं दिल से चलते हैं। तुम जीतने के बजाय बचाने की कोशिश करो, क्योंकि जीतने वाला अक्सर अकेला रह जाता है और बचाने वाला हमेशा मोहब्बतों में घिरा रहता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।